السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نئی بک شروع کریں گے، مکاشفات القلوب. تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے پورا. اس کا باب نمبر 1، خوف و خشیت. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں. روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں. میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے. جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو یعنی پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں. ذات باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. ایک دانہ کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے. ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. ترجمہ: اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا. مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو تاکہ رستخیز کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے. قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی. چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا. یہ سن کر زاہد و متقی شخص شاداں و فرحاں ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا. صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقی ابو العلیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے. اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو. اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمانے مصطفی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درمان صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے. اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا. اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ترجمہ: بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جانب حرام دست دراز نہ کرے، بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے.
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت اور خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم ورجا کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتاً متوجہ ہو۔ باب نمبر 2، خوف الہی۔ خوف الہی۔ حضرت علامہ ابو العلیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔ فرمان الہی ہے، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حکایت، ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ نوجوان نے فرط مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ حکایت، مجمع الطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی اور اسرت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا
مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمان الہی ہے میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت میں ہے اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خشیت الہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ بدایع الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے خیبت ناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ جبریل کہیں گے حضور یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گناہ گار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ حضرت محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے
مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ زہر الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، منبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ یہ بہشت جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، بار الہی، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہ گار تھے؟ اس دم فرمان الہی ہوگا، تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتے ہی سجدہ میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار العمل نہیں دار جزا ہے، اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا، میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور سلام قولا من رب رحیم۔ جنت میں گھومنے والا حضرت سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ الکوی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ صحیح مسلم سواد 141، حدیث 2617۔ یہ پہلی آڈیو ہے مکاشفات القلوب کی، تو پہلی آڈیو کے لیے اتنا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے دوسری آڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔